بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ تبوک کا بیان شروع فرمایا۔ یہ تاریخ اسلام میں سب سے آخری غزوہ ہے۔ سن 9 ہجری میں یہ غزوہ ہوا اور اس کے بعد کوئی غزوہ نہیں، حجۃ الوداع ہوا اور اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 10ویں ہجری میں ماہ ربیع الاول شریف میں وصال ہو گیا۔ آپ نے پڑھا کہ اس غزوے کا نام غزوہ عسرہ بھی ہے، عسرہ اس لیے کہ بڑی تنگ دستی کا عالم تھا، 10 سوار اور ایک سواری، اسی پر باری باری سوار ہوتے، اور عالم یہ کہ چند کھجور ہیں اور ایک کھجور ایک آدمی چوستا اور چوس کر وہ دوسرے کو دے دیتا اور پھر پانی پی لیتا۔ یہ عالم تھا تنگ دستی کا، لمبا سفر اور سخت گرمی، اور مسلمانوں کی تعداد ایک روایت کے مطابق 30,000، ایک روایت کے مطابق 40,000، ایک روایت کے مطابق 70,000، اور اتنی سخت مشکل کے بعد کہ دل میں یہ آیا کہ اس سفر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جدائیگی برداشت کر لے۔ یہ عالم تھا مسلمانوں کی پریشانی اور دقت کا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اعلان فرما دیا تھا تبوک چلنا ہے سب کو۔ اچھا، چونکہ انصار نے بیعت ہی جہاد پر کی تھی، اس لیے انصار کے حق میں یہ جہاد فرض عین تھا، مگر اس جہاد سے پیچھے رہنے والے بھی کئی طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو تھے منافقین، عبداللہ ابن ابی کے ماننے والے، اس کی جماعت اور اس کی ذہنیت کے لوگ، اور یہ تو بہت تھے۔ دوسرے تھے عامر ابن طفیل کی جماعت کے لوگ، دیہات کے رہنے والے گنوار۔ قرآن کریم فرماتا وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، یہ بھی آیت ہے یا رسول اللہ ہم بھی چلتے لیکن ہمارے ساتھ دقت یہ ہے، اگر ہم جہاد کے لیے چلے جائیں تو قبیلہ طے کے لوگ ہم پر حملہ کر دیں گے۔ ان کی تعداد بھی 81 یا 82 تھی، سنیں۔ اور تیسرے، یہ 2 گروہ ہو گئے۔ تیسرا گروہ انصار میں سے کچھ لوگ رہ گئے تھے، صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ رہ گئے تھے، ان کی تعداد بھی 80 سے اوپر تھی، ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اتنے لوگ تھے کہ 50، 30,000، 70,000 لوگوں کی جماعت میں کون آیا کون نہیں آیا کیسے معلوم؟ تو فرماتے اتنے لوگ تھے کہ اگر کسی کے بارے میں وحی نازل نہ ہو کہ فلاں نہیں آیا تو معلوم نہیں ہوتا کہ فلاں نہیں آیا۔ کھڑے ہو جاؤ، یہیں پر کھڑے ہو جاؤ، ڈنڈا لے کے آیا ہے، کہا تھا میں نے، کہاں ہے، کہاں رکھا ہے نا۔ جب تک کہ وحی نازل نہ ہو اس وقت تک یہ معلوم نہیں ہوتا۔ تو اتنی کثیر تعداد کہ اگر وحی نازل نہ ہو تو معلوم نہ ہو کہ کون رہ گیا اور کون نہیں آیا، سمجھے۔ رہنے والوں میں 3 نام مخلص صحابہ کے ہیں۔ ایک ہیں حضرت کعب ابن مالک، کعب ابن مالک، یہ بہت اچھے شاعر تھے، دور جاہلیت کے مشہور شاعروں میں کعب ابن مالک کا شمار ہوتا ہے۔
ہے نا. ایک تھے حضرت مرارہ ابن ربیع اور ایک تھے ہلال ابن امیہ واقفی. مرارہ ابن ربیع عمری اور ہلال ابن امیہ واقفی. یہ پہلے گزر اتنا ذکر ہے. شہدا بدرہ، یہ دونوں بدر میں شریک ہوئے تھے، ہے کہ نہیں، حاضر ہوئے تھے. اب ان کے رہنے کا کوئی عذر شرعی بھی نہیں تھا، لیکن یہ اپنے سچ پر قائم رہے. اب ہوا کیسے؟ تو حضرت کعب ابن مالک کی بیوی کا نام تھا عمیرہ. عمیرہ، ان کے بدن سے 3 بیٹے ہیں، عبداللہ، عبید اللہ اور معبد. آخر میں حضرت کعب ابن مالک نابینا ہو گئے تھے. ان کی 77 یا 78 سال کی عمر تھی اور سن 50 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں کعب ابن مالک کا انتقال ہوا. آخری وقت میں یہ نابینا ہو گئے تھے. تو ان کے بچوں میں جس بچے کے ذمے ان کو لے کر چلنے کی ذمہ داری تھی، اس بچے کا نام ہے عبداللہ. عبداللہ ابن کعب ابن مالک. اور عبداللہ ابن کعب کے بیٹے ہیں حضرت عبد الرحمن. تو کعب ابن مالک کے پوتے ہوئے عبد الرحمن، بیٹے ہوئے عبداللہ. تو امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن مالک کا بہت لمبا واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. یہ کچھ واقعہ امام زہری نے براہ راست کعب ابن مالک کے بیٹے عبداللہ سے سنا ہے، اور پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ جو سنا ہے وہ عبداللہ ابن کعب سے نہیں بلکہ عبداللہ کے بیٹے عبد الرحمن سے سنا ہے. یعنی امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب ابن مالک کے پوتے عبد الرحمن سے بھی سنا اور ان کے بیٹے عبداللہ سے بھی سنا. کن کے بیٹے؟ کعب کے بیٹے. کیا واقعہ ہوا؟ تو حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی غزوے میں نبی کریم علیہ السلام سے کبھی بھی پیچھے نہیں رہا. میں نے تمام غزوات میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ شرکت کی. سنیں، ہاں، غزوہ بدر میں شریک نہیں تھا، اس کی اتنا ذکر پہلے گزرا ہے اس حدیث کا. لیکن غزوہ بدر میں جو صحابہ کرام کا جانا تھا وہ تو اچانک تھا. اصل تو وہ قریش کے قافلے کے تعاقب کے لیے نکلے تھے. قافلے قریش ان کا نشانہ تھا، وہ تو اچانک مٹ بھیڑ ہو گئی تھی. اس لیے بدر میں کسی بھی شریک نہ ہونے والے پر سرکار نے کوئی زجر و توبیخ نہیں کی. ہاں، میں بیعت عقبہ میں شریک تھا. بیعت عقبہ سمجھ گئے، جو کہ منی میں ہوئی تھی، اور اسی بیعت میں یہ طے ہوا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کو اپنے ساتھ مدینہ منورہ لے جا کر کے وہیں پر آباد رکھنا ہے. پڑھا نا آپ نے؟ تو یہ بیعت 2 مرتبہ ہوئی. پہلی بیعت اس میں 12 لوگ تھے. انہوں نے گزارش کی تھی تو مصعب ابن عمیر ان کے ساتھ تبلیغ اسلام کے لیے گئے تھے. تو آئندہ سال 72 لوگ آئے تھے. تو یہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے. اور اسی میں یہ طے ہوا تھا کہ اب مدینہ منورہ چلنا ہے رہنے کے لیے. سنیں، تو کعب ابن مالک بیعت عقبہ میں موجود تھے. سنیں، اور وہی اصل میں مدار ہے نبی کریم علیہ السلام کے مدینہ طیبہ آنے کی. تو کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میں بدر میں شریک نہیں تھا، لیکن بیعت
عقبہ میں شریک تھا، اور فرماتے ہیں کہ اگرچہ لوگوں میں بدر کا ذکر زیادہ ہے، اگرچہ لوگوں میں بدر کا، لیکن میں یہ پسند نہیں کرتا، مجھے یہ افسوس نہیں ہے، کاش میں بیعت عقبہ ثانیہ میں حاضر نہ ہوتا، بدر میں حاضر ہوتا۔ میری یہ تمنا اور میری یہ خواہش نہیں ہے، بلکہ میرے نزدیک بیعت عقبہ اہم ہے غزوہ بدر سے، اگرچہ غزوہ بدر کا ذکر لوگوں میں زیادہ ہے۔ یہ اتنا جملہ پہلے بھی گزرا ہے، بس سمجھیے پوری بات۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم، اس کے علاوہ میں تمام غزوات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا، تمام غزوات میں۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کا اعلان کیا، چلنا ہے تبوک، تو فرماتے ہیں جب اعلان فرمایا تو اس وقت میں بڑا خوشحال تھا، اور وہ موسم ایسا تھا کہ بالکل کھجوریں پکنے والی تھی، اور گرمی شروع ہو چکی تھی کہ اب سایہ اچھا لگتا تھا۔ ابھی دھوپ اچھی لگتی ہے، جب گرمی آتی ہے تو سایہ اچھا لگتا تھا، یہ موسم تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے کہیں پر جاتے تو توریہ فرماتے، توریہ پڑھا آپ نے کہ لفظ کے دو معنی، معنی قریب اور معنی بعید ہے نا، اور لفظ بول کر کے معنی بعید مراد لیا جائے، اور متکلم مخاطب یہ سمجھے کہ معنی قریب مراد ہے، تو وہاں تک اس کی رسائی نہ ہو، اسے بولتے توریہ۔ کیا توریہ نہیں سمجھتے ہے نا، معنی قریب مراد نہیں ہے، متکلم کرو، مخاطب کیا سمجھ رہا ہے نا۔ ایک بیٹا بڑا یہ فتنوں کا دور رہا نا، تو ایک دور وہ بھی رہا کہ علماء سے کہلوایا جاتا تھا بتاؤ کون افضل ہے، ابو بکر صدیق یا علی؟ اگر کہہ دیا ابو بکر صدیق تو پھر زجر و توبیخ ہوتی تھی، قید خانوں میں ڈال دیا جاتا تھا، ہے نا، نہیں سمجھے؟ تو اب مجھے ایک محدث صاحب کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، ان سے معلوم کیا گیا کہ کیا کہتے ہو آپ، کون افضل الصحابہ ہیں؟ تو فرمایا من کان تحتہ بنتہ، من کان تحتہ بنتہ۔ اب دیکھ رہے ہو آپ کیا مانا ہوگا، من کان تحتہ بنتہ، مراد کیا، من کان تحتہ، وہ تحتہ کہ حضور کے نکاح میں بنتہ، جن کے صاحبزادی تھی، تو کون ہوئے؟ اور مخاطب کیا سمجھا، من کانا تحتہ بنتہ، وہ کہ جن کے نکاح میں حضور کی بیٹی تھی۔ ارے نہیں سمجھی بات ہے نا، تو ایسے حالات میں توریہ سے کام لینا جائز ہے، سنیں؟ ہاں، تو اب پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام توریہ فرماتے تھے، لیکن غزوہ تبوک میں کھل کے بتا دیا کہ تبوک چلنا ہے، اور فرماتے ہیں تیاری شروع ہو گئی۔ میں بھی تیاری کرنے کے لیے نکلا کہ بھی لمبا سفر ہے، تیاری کی جائے سفر کی، اور نکلتا پھر شام کو لوٹاتا، تو کہتا کچھ بھی نہیں کیا آج تو، ایسے گھوم کے چلو کل تیاری کریں گے، پھر جاتا اور پھر ایسے میں گھومتا چلا آتا، اور پھر کوئی تیاری نہیں ہوتا نا، آخر نہیں کریں گے، آخر فرماتے تیاری چلتی رہی، اور میں نے سمجھا ارے مجھے کیا ہے، پیسے پاس میں ہے، سنبھال لے کے فوراً تیاری ہو جائے گی۔ فرماتے ایسے دن نکلتے رہے، اور یہاں تک کہ وہ دن بھی آ گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوچ کا حکم دے دیا، تو اب میں نے کہا رہا تو چلنا بھی، تیاری کرنا چاہیے، تو پھر میں نکلا اور پھر ایسے واپس آ گیا۔ میں نے کہا میری اونٹنی تو تیز رفتار ہے، چلو قافلہ نکل بھی جاتا ہے تو پیچھے سے پہنچ جائیں گے، ہے نا، کل نہ کل، کل کا بھروسہ، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ، کل نہ کل، کل نہ آئی کبھی اور نہ کل آئے گی، اور نہ کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ سنے تو اب فرماتے قافلہ روانہ بھی ہو گیا، اور میں یہ سوچتا رہا چلو پہنچ جائیں گے، راستے میں پڑا ہوگا وہاں پر پہنچ پا لیں گے۔ فرماتے ایک آدھ دو دن اس میں لگ گئے، اور پھر میں نے سوچا تو بہت آگے نکل گئے ہوں گے، سنے اور پھر میں رہ گیا۔ مجبوری کوئی نہیں تھی، عذر کوئی نہیں تھا، پریشانی دقت نہیں تھی،
مال بھی میرے پاس. فرماتے اس سے زیادہ میں خوشحال کبھی نہیں رہا. کوئی عذر نہیں تھا, بہت خوشحال تھا. سواری میری مضبوط, کوئی دقت اور الجھن نہیں. بس ایسی کل اور اب اور کل میں بات چلتی رہی, اور میرا جانے کا ارادہ تھا بھی آخر تک, لیکن جاتے 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 جو ہے وہ بولو قافلہ کے تو قافلہ بہت لمبا ہو گیا ہوگا. اور پھر یہی ہوتا ہے, چلو ہم تو تمام غزوات میں تو شامل رہے ہیں, اس میں تو 30,000 40,000 صحابہ کرام ہیں, چلو ہم نہیں بھی تو ٹھیک ہے, اور جگہ پر تو یہ بھی ہوتا ہے. فرماتے ہیں اور صحابہ کرام کی تعداد کتنی, میں نے بتایا بھی کہ جب تک کوئی وحی نازل نہ ہو کسی کے بارے میں تو پتہ نہ چلے. فرماتے ہیں راستے بھر حضور نے میرا ذکر نہیں کیا. جب تبوک پہنچ گئے تو حضور نے فرمایا اینا کعب بن مالک. کعب بن مالک کہاں گئے؟ وہ نہیں ہے. کعب یعنی جو آتے ہیں وہ یاد رہتے ہیں, وہ جو نہیں آتے ہیں نا وہ یاد بھی نہیں رہتے ہیں. تو چونکہ تمام غزوات میں شریک رہتے تھے, بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے, تو اب یاد آئے. تو ایک بنی سلمہ کے ایک فرد نے کہا, بنی سلمہ کے ایک فرد نے, ان کا نام ہے عبداللہ ابن انیس سے ذکر کیا. عبداللہ ابن انیس نے ان کا, یا رسول اللہ آج کل کعب ابن مالک کے زیادہ توجہ اپنے لباس, اپنی چادر اور اپنے کپڑے اور اپنے جسم پر زیادہ رہتی ہے. یعنی آج کل اپنے کو بنانے سنوارنے میں, اچھے کپڑے پہننے میں ہے نا لگے رہتے ہیں. ایک صاحب نے یہ ذکر کیا. تو جب یہ کہا تو حضرت معاذ ابن جبل انصاری واستعنت علی ذلک بكل ذی رائے من علی, میں نے اپنے گھر والوں میں سے ہر ایک ذی شعور اور رائے رکھنے والے سے مشورہ کیا. یہ بات اور معلوم ہوئی, مشورہ اس سے کرنا چاہیے جو خود ذی رائے ہو, ہے کہ نہیں. فرماتے ہیں فلما قیل, اور جب یہ بتایا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قد ظل قادما, تشریف لا چکے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ, فزاح عنی الباطل, مجھ سے باطل چھٹ گیا. وعرفت, اور میں نے پہچان لیا کہ میں کبھی بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے کسی جھوٹی بات کہہ کر کے میں عہدہ برا نہیں ہو سکتا ہوں. یہ وہ بارگاہ ہے کہ یہاں پر سچ ہی بولنا چاہیے. فاجمعت صدقہ, تو میں نے اپنے سچ کو جمع کیا اور کہا کہ اب سچ ہی بولنا ہے. واصبح رسول اللہ, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صبح کے وقت میں تشریف لائے. بیٹا اتنا جملہ پہلے گزرا ہے, وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ, یہ پہلے گزرا ہے. حضور جب تشریف لاتے سفر سے تو پہلے فَيَرْكَعُ فِي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ, جب یہ کام ہو گیا, حضور تشریف فرما ہوئے, تو جاء المخلفون يعتذرون إليه وكانوا ويحلفون له, اور قسمیں کھاتے, وكانوا بضعة وثمانين رجلا, اور یہ 80 سے بھی زیادہ لوگ تھے. تو ان میں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ظاہری بات کو قبول کیا. وبايعهم, اور ان سے بیعت لی کہ آئندہ غزوے میں شریک ہونا. واستغفر لهم, اور ان کے لیے حضور نے استغفار کر دیا. ووکل سرائرهم الى اللہ, اور ان کے باطن کو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے سپرد کیا. فرماتی ہیں فجئت, تو میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. فسلمت علیہ, اب سنو بیٹا, یہاں تک کا میں نے ترجمہ کرا دیا, سنو. فرماتی ہیں کہ جب میں آیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجھے دیکھ کر مسکرائے, لیکن اس مسکراہٹ میں غضب کے آثار تھے. اس مسکراہٹ میں غضب کے آثار تھے. تو فرمایا تعالی, آئیے. میں بیٹھ گیا. فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ سواری نہیں خریدی تھی.
سرکار نے معلوم کیا. تو حضرت کعب بن مالک کا جواب سنو. کعب بن مالک کا جواب سنیے. کعب بن مالک کا ایک نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے مجھے ایسی قوت گویائی عطا فرمائی ہے کہ اگر میں آپ کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس ہوں تو میں اپنے زور کلام کی وجہ سے مخاطب کو کسی بھی عنوان پر مطمئن کر دوں. زور کلام ہوتا ہے نا، کچھ تو جھوٹ بھی ایسا بولتے ہیں کہ سچ کے سچ ہونے میں شک ہو، لیکن جھوٹ کے سچ ہونے میں شک نہ ہو، ہے نا. اور کچھ بیچارے بولنے میں ایسے کمزور ہوتے ہیں، سچ ہی بولیں تو بھی، ہے نا، ہے کہ نہیں. تو فرمایا کہ اگر میں کسی اور کے پاس میں ہوں تو اپنے زور کلام کی وجہ سے مخاطب کو ایسا مطمئن کر دوں کہ مجھ سے مکمل طور پر خوش اور راضی ہو جائے. لیکن یا رسول اللہ، میں آپ کے بارے میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کی بارگاہ میں جھوٹ بول کر ابھی خلاصی حاصل بھی کر لی تو میرے متعلق وہی نازل ہو جائے گی اور میرے جھوٹ کا پردہ فاش ہو جائے گا. اتنا مفہوم سمجھے؟ اس لیے یا رسول اللہ، میں سچ بولتا ہوں، میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا. بلا عذر شرعی اپنی بے اعترائی کی وجہ سے میں اس غزوے کی شرکت سے محروم رہا. حضور میں خوشحال بھی تھا، میرے پاس سواری بھی تھی، بس جا نہیں سکا. اللہ اکبر. جب یہ کہا تو فرمایا اما ھذا فقد صدق، انہوں نے، اور فرمایا فقم حتی یقضی اللہ فیک، تم چلے جاؤ، اب تمہارا فیصلہ بارگاہ ایزدی سے ہوگا. سنیں، سرکار نے میرے بارے میں کچھ نہیں کہا کہ نہ سرکار نے بیعت لی اور نہ استغفار کیا میرے لیے. فرمایا تم چلے جاؤ، تمہارا معاملہ بارگاہ ایزدی سے ہوگا. فرماتے ہیں معلق ہو گیا معاملہ معلق ہو گیا. تو جب راستے میں چلا تو ذرا توجہ رکھنا تاکہ مفہوم سمجھ جاؤ صحیح. تو میرے قبیلے کے کچھ لوگ مجھے ملے، قبیلے بنی سلمہ کے. وہ کہا کیا ہوا کعب؟ تو کہا کہ ہم نے ایسا کہا تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا معاملہ اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ فرمائے گا. تو لوگ مجھے میری ملامت کرنے لگے اور میری توبیخ کرنے لگے. کہا کعب کیسے آدمی ہو، تم نے یہ کیا کیا، تم نے یہ کیا کیا، تم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، نیک آدمی ہو، پہلی مرتبہ غزوے سے پیچھے رہ گئے. تم بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی ایسا عذر پیش کر دیتے جو معقول نہیں تھا، غیر معقول عذر پیش کر دیتے، اور خلاف واقعہ عذر پیش کرنے کا گناہ ہوتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے لیے استغفار کرتے، تو نبی کریم کا استغفار تمہارے اس گناہ کے لیے کافی تھا. بیٹا ذرا توجہ رکھنا، گناہ ہو جاتا لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا استغفار اور تمہارے لیے کافی ہو جاتا. سمجھ گئے بات؟ مطلب سمجھ لوگوں کا. فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے مجھے زیادہ کہا تو میرے سمجھ میں آ گئی کہ سرکار تو استغفار فرمائیں گے میرے لیے اور سرکار کا استغفار میرے لیے کافی ہوگا. تو میں نے ارادہ کیا کہ میں پلٹ جاؤں. تو میں نے کہا کیا کچھ ایسے اور بھی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے وہی کہا ہو جو میرے بارے میں کہا؟ تو بیٹا اتنا آگے کا جو جملہ ہے وہ آپ نے غزوہ بدر میں پڑھا ہے. فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا. اتنا جملہ مرارہ ابن
ربی عمری اور ہلال ابن امیہ واقفی، ہے نا، صالحین قد شہدا بدرا. میں نے بتایا تھا لمبے حدیث کا ٹکڑا ہے یہ بتایا. دو آدمیوں کا ذکر کیا، کس کس کا؟ اور جب وہ کہا کہ انہوں نے بھی سچ بولا تھا، انہوں نے بھی، اور حضور نے بھی ان سے کہا قم حتی یقضی اللہ فیک. فرماتے ہیں جب دو آدمیوں کا معاملہ اور سامنے آیا تو میری ہمت بن گئی. تو میں نے کہا نہیں، پھر مجھے سچی پر قائم رہنا، سچی پر. چونکہ اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے سے بھی کچھ دل کی ڈھارس بنتی ہے نا. بھی میں اکیلا نہیں ہوں، بولو، اور بھی ہیں اور بھی ساتھ میں ڈھارس بنتی ہے. اب اس حدیث سے بہت ساری باتیں ثابت ہوتی ہیں جو آپ خود بھی محسوس کر رہے ہوں گے. سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں، ہے کہ نہیں. قوت بیان کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، صحیح بولنا چاہیے، ہے نا. تو فرماتا پھر میں نے کہا کہ اپنی چلو. پھر کیا ہوا؟ ہم تینوں سے بات چیت کرنے کی ممانعت کر دی تھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے. ان تین سے نہیں بولنا ہے، تین سے نہیں بولنا ہے. اب وہ صحابہ کرام تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار تھے. اب یہ نہیں کہ حضور دیکھ رہے ہیں تو نہ بولیں، نہ دیکھ رہے ہیں تو نہیں بول لیں، نہیں. پتھر کی لکیر ہے، بولنا ہی نہیں ہے. بیٹا سرکار نے جب کسی کو اپنے لسان زبان مبارک سے کوئی حکم دے دیا تو اس پر عمل کرنا فرض عین ہے. اس کا میں کئی مرتبہ اشارہ کر چکا ہوں کہ وجوب عمل میں حدیث اور قرآن ایک درجے کے ہیں. حدیث خبر روایت ہوتی ہے، مفید زن ہے، تو مفید زن اس اعتبار سے نہیں کہ وہ قول رسول ہے، بلکہ اس اعتبار سے کہ اس کے ثبوت کے جو طرق ہیں ان میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے. مگر اگر کسی نے اپنی زبان سے، سرکار کی زبان سے اگر کوئی ارشاد سن لیا، اس پر عمل کرنا ایسے ہی فرض ہے جیسے کہ قرآن کے حکم پر عمل کرنا فرض ہے. اس میں کوئی بھی ذرہ برابر فرق نہیں ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، دونوں صیغے امر کے ایک ہی طرح کے ہیں. اطیعوا اللہ والرسول بھی ہے اور اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول بھی ہے، دونوں صیغے مستقل ہے. اس لیے سرکار کے ارشاد پر عمل کرنا ایسی لازم ہے جیسے کہ امر الہی پر عمل کرنا لازم ہے. اس میں کوئی بھی فرق، بولو. اب جو فرق ہوتا ہے کہ یہ قطعی الدلالہ قطعی الثبوت ہے، یہ ظنی الدلالہ ظنی الثبوت ہے، یہ خبر واحد ہے، یہ خبر مشہور ہے، تو اس پر عمل کے جو درجے متفاوت ہے وہ حدیث ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ طرق اور اسناد کی وجہ سے ہے. اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین رکھنا. بس سمجھ گئے بھائی؟ ہاں. اس سے آپ نے حدیث پاک پڑھی ہے کہ سرکار نے فرمایا، کچھ لوگ کہیں گے کہ وہی حلال ہے، وہی حرام ہے جو اللہ نے فرمایا، حالانکہ میں بھی ویسی حرام کا حکم دیتا ہوں جیسے اللہ نے فرمایا. حدیث مشکاۃ شریف میں پڑھی ہوگی آپ نے، ہے نا. کوئی اپنے تکیے پر ٹیک لگا کر یہ کہے گا. تو بہرحال اب حکم دے دیا ان سے بات چیت نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا نہیں ہے بات چیت، تو بات چیت کرنا ہی نہیں ہے. تو اب بیٹا ان سے کوئی بولتے ہی نہیں تھا، ان سے کوئی نہیں بولتا تھا. اچھا یہ بھی یاد رکھو، کوئی بولتا ہی نہیں تھا. صرف عورتیں، جو گھر کی عورتیں تھیں ان کو بولنے کی اجازت تھی، یہ جو خادم تھے ان کو بولنے کی اجازت تھی. اتنا زیادہ نشید رکھنا. اب کوئی بولتا ہی نہیں تھا تو بیٹا دنیا کیسے لگے گی؟ ارے کیسے دنیا لگے گی؟ کوئی نہ بولے تو کیا کرنا رہ کے، کوئی بولتا ہی نہیں. ارے
نہیں سمجھے؟ ہر جگہ ہر وقت ان کو بے چینی بے قلی رہتی تھی، جہاں ہی بیٹھتے قرار سکون نہیں تھا. تو حتی ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کشادہ ہونے کے باوجود ان پر زمین تنگ ہو گئی تھی. تنگ ہونے کا مطلب کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر کہ بیٹھ کر سکون ہو، قرار میسر ہو، بلکہ ہمیشہ بے چینی بے قلی رہتی تھی، ہمیشہ بے چینی بے قلی. تو فرماتے ہیں جب کوئی نہیں بولتا تھا تو میں ایک مرتبہ میرا جو بہت پکا دوست اور میرا خاندانی چچا کا بیٹا تھا ابو قتادہ، ان کا نام ہے حارث ابن ربعی، حارث ابن ربعی، جو مجھے بہت زیادہ پسند تھا، مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا. میں ایک مرتبہ اس کے باغ میں گیا دیوار کود کر. عموماً باغوں کی دیواریں ہوتی تھیں، اس لیے حائط بھی بولا جاتا ہے باغ کو. میں چلا گیا تو میں نے کہا یا ابا قتادہ، کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں، حالانکہ کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اور باغ میں گئے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی دوست کا باغ ہو تو اس باغ میں بلا اجازت جانا جائز ہے. بہت سارے مسائل خود بھی سمجھتے رہنا. تو اب کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں. جو سب سے زیادہ چاہیے تھا ہے نا، جس سے تم روٹے وہ برگشت عالم ہو جائے، وہ والا معاملہ تھا بیٹا. برگشت عالم بولے نہیں. تو میں نے کہا ابو قتادہ، کیا میں اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا؟ کیا میں اللہ اس کے رسول پر میرا ایمان نہیں؟ کیا میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا نہیں؟ اللہ اکبر. کوئی جواب نہیں. کہا ابو قتادہ، کیا میں اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا ہوں؟ تو فرمایا اللہ و رسولہ عالم. یہ جواب نہیں ہوا. یہ اللہ و رسولہ عالم یہ قطع کلام کے لیے کہا، بات مت بڑھاؤ. اللہ و رسولہ عالم جواب نہیں ہے. یہ کب کو جواب دے دیا اللہ و رسولہ عالم. اللہ رسول واستعنت علی ذلک بکل ذی رائے من علی. میں نے اپنے گھر والوں میں سے ہر ایک ذی شعور اور رائے رکھنے والے سے مشورہ کیا. یہ بات اور معلوم ہوئی، مشورہ اس سے کرنا چاہیے جو خود ذی رائے ہو، ہے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں فلما قیل، اور جب یہ بتایا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قد ظل قادمہ، تشریف لا چکے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، فزاح عنی الباطل، مجھ سے باطل چھٹ گیا. وعرفت، اور میں نے پہچان لیا کہ میں کبھی بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے کسی جھوٹی بات کہہ کر کے میں عہدہ برا نہیں ہو سکتا ہوں. یہ وہ بارگاہ ہے کہ یہاں پر سچ ہی بولنا چاہیے. فاجمعت صدقہ، تو میں نے اپنی سچ کو جمع کیا اور کہا کہ اب سچ ہی بولنا ہے. وَأَصْبَحَ رسول اللہ، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صبح کے وقت میں تشریف لائے. بیٹا اتنا جملہ پہلے گزرا ہے. وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ، یہ پہلے گزرا ہے. حضور جب تشریف لاتے سفر سے تو پہلے فَيَرْكَعُ فِي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ، جب یہ کام ہو گیا، حضور تشریف فرما ہوئے، تو جاء المخلفون يعتذرون إليه وكانوا ويحلفون له، قسمیں کھاتے. وكانوا بضعة وثمانين رجلا، اور یہ 80 سے بھی زیادہ لوگ تھے. تو ان میں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ظاہری بات کو قبول کیا. وبايعهم، اور ان سے بیعت لی کہ آئندہ غزوے میں شریک ہونا. واستغفر لهم، اور ان کے لیے حضور نے استغفار کر دیا. ووکل سرائرهم الى اللہ، اور ان کے باطن کو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے سپرد کیا. فرماتی ہیں فجئت، تو میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. فسلمت علیہ، اب سنو بیٹا، یہاں تک کا میں ترجمہ کرا دیا، سنو.
فرماتی ہیں کہ جب میں آیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجھے دیکھ کر مسکرائے، لیکن اس مسکراہٹ میں غضب کے آثار تھے، اس مسکراہٹ میں غضب کے آثار تھے۔ تو فرمایا تعالی، آئیے، میں بیٹھ گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ سواری نہیں خریدی تھی؟ سرکار نے معلوم کیا۔ تو حضرت کعب بن مالک کا جواب سنو، کعب بن مالک کا جواب سنیے۔ کعب بن مالک نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے مجھے ایسی قوت گویائی عطا فرمائی ہے کہ اگر میں آپ کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس ہوں تو میں اپنے زور کلام کی وجہ سے مخاطب کو کسی بھی عنوان پر مطمئن کر دوں۔ زور کلام ہوتا ہے نا، کچھ تو جھوٹ بھی ایسا بولتے ہیں کہ سچ کے سچ ہونے میں شک ہو، لیکن جھوٹ کے سچ ہونے میں شک نہ ہو، ہے نا۔ اور کچھ بیچارے بولنے میں ایسے کمزور ہوتے ہیں، سچ ہی بولیں تو بھی، ہے نا، ہے کہ نہیں۔ تو فرمایا کہ اگر میں کسی اور کے پاس میں ہوں تو اپنے زور کلام کی وجہ سے مخاطب کو ایسا مطمئن کر دوں کہ مجھ سے مکمل طور پر خوش اور راضی ہو جائے۔ لیکن یا رسول اللہ، میں آپ کے بارے میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کی بارگاہ میں جھوٹ بول کر ابھی خلاصی حاصل بھی کر لی تو میرے متعلق وہی نازل ہو جائے گی اور میرے جھوٹ کا پردہ فاش ہو جائے گا۔ اتنا مفہوم سمجھے؟ اس لیے یا رسول اللہ، میں سچ بولتا ہوں، میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، بلا عذر شرعی اپنی بے اعترائی کی وجہ سے میں اس غزوے کی شرکت سے محروم رہا۔ حضور میں خوشحال بھی تھا، میرے پاس سواری بھی تھی، بس جا نہیں سکا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ کہا تو فرمایا اما ھذا فقد صدق، انہوں نے، اور فرمایا فقم حتی یقضی اللہ فیک، تم چلے جاؤ، اب تمہارا فیصلہ بارگاہ ایزدی سے ہوگا۔ سنیں، سرکار نے میرے بارے میں کچھ نہیں کہا کہ نہ سرکار نے بیعت لی اور نہ استغفار کیا میرے لیے۔ فرمایا تم چلے جاؤ، تمہارا معاملہ بارگاہ ایزدی سے ہوگا۔ فرماتے ہیں معلق ہو گیا معاملہ معلق ہو گیا۔ تو جب راستے میں چلا، تو ذرا توجہ رکھنا تاکہ مفہوم سمجھ جاؤ صحیح۔ تو میرے قبیلے کے کچھ لوگ مجھے ملے، قبیلے بنی سلمہ کے۔ وہ کہا کیا ہوا کعب؟ تو کہا کہ ہم نے ایسا کہا تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا معاملہ اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ فرمائے گا۔ تو لوگ مجھے میری ملامت کرنے لگے اور میری توبیخ کرنے لگے۔ کہا کعب کیسے آدمی ہو، تم نے یہ کیا کیا، تم نے یہ کیا کیا، تم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، نیک آدمی ہو، پہلی مرتبہ غزوے سے پیچھے رہ گئے، تم بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی ایسا عذر پیش کر دیتے جو معقول نہیں تھا، غیر معقول عذر پیش کر دیتے، اور خلاف واقعہ عذر پیش کرنے کا گناہ ہوتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے لیے استغفار کرتے، تو نبی کریم کا استغفار تمہارے اس گناہ کے لیے کافی تھا۔ بیٹا ذرا توجہ رکھنا، گناہ ہو جاتا لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا استغفار اور تمہارے لیے کافی ہو جاتا۔ سمجھیے بات، مطلب سمجھ لوگوں کا۔ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے مجھے زیادہ کہا تو میرے سمجھ میں آ گئی کہ سرکار تو استغفار فرمائیں گے میرے لیے، اور سرکار کا استغفار میرے لیے کافی ہوگا، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں پلٹ جاؤں۔
تو میں نے کہا کیا کچھ ایسے اور بھی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے وہی کہا ہو جو میرے بارے میں کہا؟ تو بیٹا اتنا آگے کا جو جملہ ہے وہ آپ نے غزوہ بدر میں پڑھا ہے. فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا. اتنا جملہ مرارہ ابن ربی عمری اور ہلال ابن امیہ واقفی ہے نا. صالحین قد شہدا بدرا. میں نے بتایا تھا لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے یہ بتایا. دو آدمیوں کا ذکر کیا. کس کس کا؟ اور جب وہ کہا کہ انہوں نے بھی سچ بولا تھا, انہوں نے بھی, اور حضور نے بھی ان سے کہا قم حتی یقضی اللہ فیک. فرماتے ہیں جب دو آدمیوں کا معاملہ اور سامنے آیا تو میری ہمت بن گئی. تو میں نے کہا نہیں, پھر مجھے سچی پر قائم رہنا, سچی پر. چونکہ اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے سے بھی کچھ دل کی ڈھارس بنتی ہے نا. میں اکیلا نہیں ہوں, بولو اور بھی ہیں, اور بھی ہیں, اور بھی ساتھ میں ڈھارس بنتی ہے. اب اس حدیث سے بہت ساری باتیں ثابت ہوتی ہیں جو آپ خود بھی محسوس کر رہے ہوں گے. سچ بولنا چاہیے, جھوٹ نہیں, ہے کہ نہیں. قوت بیان کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے, صحیح بولنا چاہیے, ہے نا. تو رونا پھر میں نے کہا کہ اب نہیں, چلو. پھر کیا ہوا, ہم تینوں سے بات چیت کرنے کی ممانعت کر دی تھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے. ان تین سے نہیں بولنا ہے, تین سے نہیں بولنا ہے. اب وہ صحابہ کرام تھے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار تھے. اب یہ نہیں کہ حضور دیکھ رہے ہیں تو نہ بولیں, نہ دیکھ رہے ہیں تو نہیں بول لیں, نہیں. پتھر کی لکیر ہے, بولنا ہی نہیں ہے. بیٹا سرکار نے جب کسی کو اپنے لسان زبان مبارک سے کوئی حکم دے دیا تو اس پر عمل کرنا فرض عین ہے. اس کا میں کئی مرتبہ اشارہ کر چکا ہوں کہ وجوب عمل میں حدیث اور قرآن ایک درجے کے ہیں. حدیث خبر واحد ہوتی ہے, مفید زن ہے, تو مفید زن اس اعتبار سے نہیں کہ وہ قول رسول ہے, بلکہ اس اعتبار سے کہ اس کے ثبوت کے جو طرق ہیں ان میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے. مگر اگر کسی نے اپنی زبان سے, سرکار کی زبان سے اگر کوئی ارشاد سن لیا, اس پر عمل کرنا ایسے ہی فرض ہے جیسے کہ قرآن کے حکم پر عمل کرنا فرض ہے. اس میں کوئی بھی ذرہ برابر فرق نہیں ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, دونوں صیغے امر کے ایک ہی طرح کے ہیں. اطیعوا اللہ والرسول بھی ہے اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول بھی ہے, دونوں صیغے مستقل ہے. اس لیے سرکار کے ارشاد پر عمل کرنا ایسی لازم ہے جیسے کہ امر الہی پر عمل کرنا لازم ہے. اس میں کوئی بھی فرق, بولو. اب جو فرق ہوتا ہے کہ یہ قطعی الدلالہ قطعی ثبوت ہے, یہ ظنی الدلالہ ظنی ثبوت ہے, یہ خبر واحد ہے, یہ خبر مشہور ہے, تو اس پر عمل کے جو درجے متفاوت ہے وہ حدیث ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ طرق اور اسناد کی وجہ سے ہے. اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین رکھنا. بس سمجھ گئے بھائی؟ ہاں, اس سے آپ نے حدیث پاک پڑھی ہے کہ سرکار نے فرمایا. کچھ لوگ کہیں گے کہ وہی حلال ہے, وہی حرام ہے جو اللہ نے فرمایا, حالانکہ میں بھی ویسی حرام کا حکم دیتا ہوں جیسے اللہ نے فرمایا. حدیث مشکات شریف میں پڑھی ہوگی آپ نے, ہے نا. کوئی اپنے تکیے پر ٹیک لگا کر یہ کہے گا. تو بہرحال اب حکم دے دیا ان سے بات چیت نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے, نہیں کرنا نہیں ہے بات چیت, تو بات چیت کرنا ہی نہیں ہے. تو اب بیٹا ان سے کوئی بولتے نہیں تھا, ان سے کوئی نہیں بولتا تھا. اچھا یہ بھی یاد رکھو, کوئی
بولتا ہی نہیں تھا. صرف عورتیں جو گھر کی عورتیں تھیں ان کو بولنے کی اجازت تھی. یہ جو خادم تھے ان کو بولنے کی اجازت تھی. اتنا جانشین رکھنا. اب کوئی بولتا ہی نہیں تھا تو بیٹا دنیا کیسے لگے گی؟ ارے کیسے دنیا لگے گی؟ کوئی نہ بولے تو کیا کرنا رہ کے، کوئی بولتا ہی نہیں. ارے نہیں سمجھے، ہر جگہ ہر وقت ان کو بے چینی بے قلی رہتی تھی. جہاں بیٹھتے قرار سکون نہیں تھا. تو حتی ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کشادہ ہونے کے باوجود ان پر زمین تنگ ہو گئی تھی. تنگ ہونے کا مطلب کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر کہ بیٹھ کر سکون ہو، قرار میسر ہو، بلکہ ہمیشہ بے چینی بے قلی رہتی تھی. ہمیشہ بے چینی بے قلی. تو فرماتے ہیں جب کوئی نہیں بولتا تھا تو میں ایک مرتبہ میرا جو بہت پکا دوست اور میرا خاندانی چچا کا بیٹا تھا ابو قتادہ، ان کا نام ہے حارث ابن ربعی. حارث ابن ربعی جو مجھے بہت زیادہ پسند تھا، مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا. میں ایک مرتبہ اس کے باغ میں گیا دیوار کود کر. عموماً باغوں کی دیواریں ہوتی تھیں، اس لیے حائط بھی بولا جاتا ہے باغ کو. میں چلا گیا تو میں نے کہا یا ابا قتادہ. کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں. حالانکہ کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے اور باغ میں گئے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی دوست کا باغ ہو تو اس باغ میں بلا اجازت جانا جائز ہے. بہت سارے مسائل خود سمجھتے رہنا. تو اب کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں. جو سب سے زیادہ چاہیے تھا ہے نا، جس سے تم روٹے وہ برگشت عالم ہو جائے، وہ والا معاملہ تھا بیٹا. برگشت عالم بولے نہیں. تو میں نے کہا وہ قتادہ کیا میں اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا؟ کیا میں اللہ اس کے رسول پر میرا ایمان نہیں؟ کیا میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا نہیں؟ اللہ اکبر. کوئی جواب نہیں. کہا ابو قتادہ کیا میں اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا ہوں؟ تو فرمایا اللہ و رسولہ عالم. یہ جواب نہیں ہوا. یہ اللہ و رسولہ عالم یہ قطع کلام کے لیے کہا، بات مت بڑھاؤ. اللہ و رسولہ عالم جواب نہیں ہے. یہ کب کو جواب دے دیا اللہ و رسول عالم. اللہ اس کے رسول کو. اب بیٹا فرماتے ہیں میں روتا ہوا واپس آ گیا تھا سے، لیکن بولے نہیں ہے کوئی قطع. سنیں اب فرماتے ہیں کہ میں وہ جو دونوں تھے ہلال ابن امیہ مرارہ ابن، وہ تو گھر میں رہتے اور روتے رہتے تھے وہ تو. لیکن میں اس وقت میں جوان تھا، میں تو باقاعدہ بازار میں گھومتا اور نمازوں میں سرکار کے ساتھ حاضر ہوتا. بولے نہ بولے کوئی، میں تو بازار میں گھومتا اور نماز بھی. اور جب نماز پڑھتا ہے اس طریقے سے یوں اور سرکار میرے بغل میں ہوتے تو میں یوں دیکھ بھی لیتا ایسے ایسے. اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی تو اسی نے نہ مڑے. تو فرماتے ہیں میں یہ دیکھتا کہ حضور مجھے دیکھ رہے ہیں. مجھے میں نے ایسے نظر کی تو حضور نے نظر پھیر لی. سنیں اب فرماتے اسی عالم میں تو رہتا تھا کہ ایک مرتبہ میں بازار میں تھا تو ایک نبتی جانتے ہو کاشتکار. ایک بات تو بتاتا ہوں بیٹا، یہ نبتی بولتے ہیں کاشتکار کو اس لیے کہ کاشتکار زمین سے پانی نکالتا ہے. استنباط الماء تو اسی سے بنا استنباط سے نبتی، زمین سے پانی نکالنے والا. نبتی کاشتکار. کاشتکار کون تھا؟ یہ ملک شام کا پادری نصرانی. نصرانی بازار میں اعلان کر رہا تھا من یدلنی علی کعب بن مالک.
من یدلنی علی کعب بن مالک، کون ہے مجھے جو کعب ابن مالک کا پتہ بتائے؟ کون ہے جو مجھے کعب ابن مالک کا پتہ بتائے؟ بازار میں اعلان کر رہا تھا، اور میں بازار میں تھا تو لوگ اشارے سے کہہ رہے تھے، اشارے سے. تو موسیٰ کے ملا اور آ کر ایک خط نکال کے دیا، اور یہ خط غسان کے بادشاہ کا تھا. غسان کے بادشاہ کا تھا، جو یمن کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، غسان کا بادشاہ ہے نا، غسان کے بادشاہ کا تھا. اس کا نام تھا بجلا. بجلا بادشاہ نے خط میں لکھا تھا. آخر میں خبر کیا تھا خط میں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تھا، میں نے سنا ہے کہ تم جیسے محترم موقر شریف آدمی کی آپ کے صاحب نے بے عزتی کی. سنیں، ہم نے سنا ہے، بہت تکلیف ہے ہم کو، ہم بڑی تکلیف ہے کہ آپ جس آدمی کے بارے میں انہوں نے بائیکاٹ کر رکھا ہے. آپ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم آپ کا بھرپور خیال رکھیں گے. ہم آپ کا بھرپور خیال رکھیں گے. آ جائیے. اللہ اکبر. یہاں اعلیٰ مدینے میں کوئی بولنے والا نہیں ہے، مکمل طور پر بائیکاٹ ہے. اور بادشاہ کا خط ہے، اور اعزاز و اکرام کا وعدہ ہے، اظہار ہمدردی ہے. فرماتے جب میں نے خط پڑھا تو اب سنو بیٹا، یہ ہے اللہ اس کے رسول کی محبت کا تقاضا. فرماتے میں سمجھ گیا کہ یہ میری ایک اور آزمائش ہے. تو میں نے یہ خط جو تھا وہ تنور میں ڈال کر جلا دیا کہ یہ ہے اس خط کا جواب. یہ ہے اس خط کا جواب. سنیں، یہ ہے اس خط کا جواب. اللہ اکبر. یہ جواب دیا کس نے؟ یہ اس خط کا جواب ہے. اللہ اکبر. یہ تھا ایمان اور محبت رسول کا غلبہ کہ اس خط کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا. یہ خط کے الفاظ باقی سلامت بھی نہ رہے، تنور میں جلا دیے. یہ تنور ایک ایسا لفظ ہے کہ سب لغتوں میں اس کا معنی ایک ہی ہے، تنور. عربی میں بھی، فارسی میں بھی اور اردو میں بھی یہی استعمال ہوتا ہے، تنور. فرماتا اس کے بعد کیا ہوا اکبر علی؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ اب سرکار کی بارگاہ سے ایک فرمان اور جاری ہوا کہ اپنی بیویوں سے الگ رہے، اپنی بیویوں سے الگ الگ. سنیں، جب یہ اعلان آیا تو ہلال ابن امیہ کی بیوی تو نبی کریم کی بارگاہ میں پہنچ گئی. کہا یا رسول اللہ، ہلال ابن امیہ کمزور ہیں، آپ چاہیں تو میں ان کی خدمت کرتی رہوں. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، خدمت کرتی رہو مگر وہ تمہارے قریب نہ آئے. تو فرمایا یا رسول اللہ، جس دن سے ان کے بائیکاٹ کا حکم ہے وہ تو برابر رو ہی رہے ہیں، تو ٹھیک ہے تم خدمت کر سکتی ہیں. ان کی بیوی کا نام تھا خولہ بنت عاصم. تو اب میرے جب یہ حکم آیا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا، بیوی کا نام کیا تھا ان کا؟ عمیرہ بنت حارث. اور ایک میں خیرہ کا لفظ، خیرہ بھی ہے، اور ایک میں حیرہ کا بھی ہے. تین نام ان کی بیوی کا ہے، لیکن صحیح کی بیوی نام عمیرہ بنت حارث. تو میں نے کہا تم جاؤ اپنے میں کے جب تک کہ اللہ میرے معاملے میں فیصلہ نہ فرمائے. 40 دن گزر گئے تھے تو میرے گھر والوں نے کہا انہیں بھیج دو سرکار کی بارگاہ میں، یہ بھی لے آئیں گی. اجازت مل رہی ہے اجازت؟ تو میں نے کہا نہیں،
ہلال ابن امیہ تو کمزور ہے، میں طاقتور ہوں، اپنے سارے کام خود کر سکتا ہوں. اللہ کبیرہ، یعنی مکمل دفعات پر مکمل طور پر عمل کرنے کا جذبہ ہے کہ نہیں؟ بس اللہ اس کے رسول راضی ہو جائے کہ میں اپنا کام خود کر لوں گا، جانے دو. ہاں یہ بھی کہا، جب یہ کہا نا کہ اپنی بیوی کو الگ کر دیں تو پوچھا طلاق دے دوں یا ویسے الگ کروں؟ مطلب طلاق دینے بھی تیار. حضور کا حکم طلاق دینے کا ہے، یہ خالی الگ کرنے کا ہے. اللہ اکبر، یہ جذبہ جانے ساری. تو فرمایا نہیں طلاق نہیں دیتا، خالی الگ کر دینا. الگ فرماتے ایسی میں 40 دن گزر گئے تھے، 50ویں دن کی صبح تھی اور میں اپنی چھت پر نماز پڑھ کے بیٹھا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز کے بعد میں بڑی خوشی بھرے انداز میں اعلان فرمایا تھا کہ اے لوگو مبارک ہو، اللہ رب العزت نے تمہارے 3 ساتھیوں کی توبہ قبول فرما لی ہے. قرآن فرماتا ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم. اللہ کی بے پناہ رحمتیں متوجہ ہو گئیں نبی پر، مہاجرین پر اور ان انصار پر جنہوں نے سرکار کا ساتھ دیا مشکل گھڑی میں. بات اس کے کہ قریب تھا کہ ان کے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ ٹیڑھ پیدا ہو جائے. میں نے بتایا تھا کہ ایک گروہ نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس کے مشکل ترین وقت میں ہم الگ ہو جاتے ہیں. ثم تاب علیہم، اللہ نے توبہ قبول فرمائی. انہ بہم رؤوف رحیم، بے شک اللہ ان پر. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، الگ سے وعلی الثلاثۃ الذین، اور اللہ نے توبہ قبول فرمائی ان کی 3 کی. کون؟ الذین خلفوا، جو پیچھے ہے. ہاں یہی بتانا ہے کہ خلفو کا مطلب یہ نہیں ہے جو پیچھے رہ گئے تھے. کعب ابن مالک نے فرمایا کہ خلفو سے مراد تخلیف عن الغزو نہیں ہے. خلفو کا معنی یہ کہ جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا تھا. الذین خلفو، کیا وہ جن کے معاملے کو وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، جن کے معاملے کو حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی. بما رحبت یہ مصدریہ ہے اور با برائے سبب ہے نا. بما رحبت نہیں، با برائے عوض، با مقابل اس کے کہ دنیا کشادہ ہے، کشادہ ہونے کے باوجود ان پر زمین تنگ ہو گئی. وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ سے پناہ نہیں ہے مگر اللہ ہی کی بارگاہ میں. ثم تاب علیہم لیتوبوا، کہ اللہ ان پر رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا تاکہ توبہ کریں. ان اللہ هو التواب الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وہ سچے جو ایسے وقت میں بھی سچے رہے. بات سمجھے؟ جب یہ اعلان فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ صلا پہاڑ پر چڑھ گئے. لوگ قریب سمجھ سکتے صلا پہاڑ، اور فرمایا کعب بن مالک مبارک مبارک مبارک. اور فرماتے ہیں ایک آدمی دوڑ کر آیا، ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر کے آیا. گھوڑے پر سوار ہو کر آنے والے حضرت زبیر بن عوام تھے اور دوڑ کر آنے والے حمزہ بن عمرو تھے. یہ آئے اور کہا مبارک. اب کوئی بول نہیں رہا تھا، اب دوڑ رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں تو بالکل جام ہو جائے، اور سرکار فرماتے ہیں تو بالکل اب دوڑ کر آگے. حمزہ ابن عمرو فرمایا کعب بن مالک مبارک ہو، آج تو سرکار نے اعلان فرما دیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں اس خوشخبری سنانے والے کو، میں نے اس خوشخبری سنانے کے بدلے میں میرے جو کپڑے تھے میں نے وہ اس خوشخبری سنانے والے کو دے دیے.
کیا اس سے معلوم ہوا کہ اچھی خبر سنانے والے کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. وہ فرماتے ہیں اس دن میرے پاس اور کپڑے نہیں تھے تو وہ مطلب کپڑے وہی دو تھے، تو میں نے ابو قتادہ سے کپڑے لیے اور پہن کر کے پھر میں گیا مسجد نبوی میں. تو پھر کیا عالم تھا، ارے عالم یہ لگتا عید تھی گویا کہ مدینے میں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک ایسے چمک رہا تھا جیسے کہ چاند کا ٹکڑا. چاند نہیں جانتے ہو بجے آپ، چونکہ چاند میں کچھ سیاہی بھی ہوتی ہے، اسی لیے چاند سے تشبیہ نہیں دیتے ہیں، جیسے چاند کا ٹکڑا بلا سیاہی والا. فرماتے ہیں اور حضرت طلحہ ابن عبید اللہ دوڑ کر کے آئے اور مجھے سینے سے لگا لیا. مبارک ہو کعب ابن مالک، مبارک ہو کعب ابن مالک. فرماتے ہیں طلحہ ابن عبید اللہ کی یہ خصلت اور یہ کام ان کا ہمیشہ یاد رکھے گا، یاد رکھا جائے گا. مہاجرین میں طلحہ ابن عبید اللہ دوڑ کر کے آئے تھے، مجھے سینے سے لگا لیا تھا. اور فرماتے ہیں مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نے عرض کیا رسول اللہ، اللہ نے میری توبہ قبول فرمائی ہے، اب میں اپنا کچھ مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں. کیا؟ اور حضرت کعب ابن سرکار نے فرمایا نہیں، سارا مال صدقہ مت کر دینا، کچھ مال اپنے پاس بھی رکھو. تو فرماتے ہیں میرا جو حصہ خیبر میں تھا جو میں نے وہ میں نے باقی رکھا. اور فرمایا سنو بیٹا آپ ذرا 2-3 جملے سنو. فرماتے یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے اس آزمائش میں صدق کی وجہ سے کامیابی عطا فرمائی. اور سنو ایک جملہ اور سنو. فرمایا سرکار نے فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کعب ابن مالک مبارک ہو وہ دن، یہ دن کہ جب سے تم دنیا میں آئے تب سے جتنے ایام تم پر گزرے، آج کا دن ان سارے ایام میں سب سے بہتر ہے. کیا؟ مبارک ہو وہ دن جس دن سے تم دنیا میں آئے، اور ان جتنے بھی دن تم پر گزرے ان سارے دنوں میں آج کا دن سب سے افضل ہے. ان دنوں میں تو اسلام کا دن بھی ہے، تو کہ اسلام لانے کا دن بہتر نہیں تھا؟ تو اس کے 2 جواب دیے. ایک جواب یہ کہ وہ دن مستثنا ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ دن خالی اسلام لانے کا تھا، اور یہ دن اسلام کا بھی ہے اور توبہ قبول ہونے کا بھی ہے. اس میں 2 چیزیں جمع ہو گئی. بات سمجھے؟ اب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے سچائی میں ثابت قدم رکھا جبکہ بڑے بڑوں کے قدم بہک گئے. اور فرمایا سنو ان کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا قد نبأنا اللہ بکم لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسير الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما يحلفون بالله لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. اور آگے يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين والأعراب والشديد. اقرأ گیا سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم تعرضوا عنهم فعارضوا عنهم إنهم رجس. یہ جو جملہ مجھے بتانا تھا، إنهم رجس ومأواهم جہنم. ارے جھوٹی قسم کھانے والوں کو قرآن نے کیا فرمایا، انہم رجس، اللہ کا کبیرہ، وہ سراسر گندگی ہیں، وہ سراسر ناپاکی ہیں. حضرت کعب بن مالک کہتے تھے ان کے بارے میں کتنی خطرناک بات کہی گئی.
سب سے زیادہ خطرناک بات جو کسی کے لیے کہی جا سکتی ہے وہ یہی ہے، کیا؟ ناپاک ہے، ماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے مجھے اس ہولناک سزا کے استحقاق سے بچا کر سچائی پر قائم رکھا۔ وہ فرماتے ہیں کامل مالک اللہ کے فضل سے جب یہ واقعہ بیان کیا تو بیان کیا کہ اللہ کے فضل سے آج تک میں جھوٹ سے محفوظ ہوں، اور اللہ کے فضل سے امید ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا جھوٹ سے محفوظ رہوں گا، جب تک بیٹا پوری بات سمجھ گئے؟ فرماتے ہیں جب میں آیا تو میں نے حضور کو سلام کیا تو تبسم، حضور مسکرائے جیسے کہ غضب ناک مسکراتا ہے۔ پھر کہا تعالی آؤ، تو میں آیا، تو یہاں تک کہ میں حضور کے سامنے بیٹھ گیا تو حضور نے مجھ سے کہا ما خلفک، آپ پیچھے کیسے رہ گئے؟ کہ آپ نے اپنی سواری الم تکن قد ابتعت زارک، کہ آپ نے اپنی سواری نہیں خریدی تھی؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں واللہ یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے علاوہ کسی دنیا دار کے پاس بیٹھوں، میرا دیکھنے میں ترجمہ لڑائی تو میں ضرور یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس کی ناراضی سے نکل جاؤں گا کوئی عذر پیش کر کے، وَلَقَدْ أُوتِيتُ جَدَلًا، اور مجھے بولنے کی قوت دی گئی ہے، لیکن میں واللہ جانتا ہوں کہ اگر آج میں نے آپ سے کوئی جھوٹ بول دیا جس سے آپ راضی ہو جائیں مجھ سے، تو ان قریب اللہ رب العزت آپ کو مجھ سے ناراض فرما دے گا میرے حال کو نازل فرما کر، اور اگر میں نے آپ سے سچ بات کہی جس سے آپ ناراض ہو جائیں تو مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت معاف کر دے گا۔ میرا بیٹا خدا کی قسم میرے لیے کوئی عذر نہیں تھا، اور میں اس سے زیادہ کبھی مضبوط اور کبھی خوشحال نہیں تھا۔ جب میں آپ سے پیچھے رہا تو بہت خوشحال تھا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ لیکن یہ تو انہوں نے سچ بولا ہے، یہاں تک تو اٹھ جاؤ یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ کر دے۔ تو میں کھڑا ہو گیا اور بنی سلمہ کے کچھ لوگ چلے اور میرے ساتھ چلے اور کہا واللہ ہم نہیں جانتے کہ آپ نے کبھی گناہ کیا ہو، بیٹا انگلی رکھ لینا، اس سے پہلے کبھی گناہ کیا ہو، کہ آپ اس سے عاجز تھے کہ آپ نبی کریم کی بارگاہ میں ایسا عذر پیش نہیں کر سکے جیسے کہ عذر مخلفون نے پیش کیا۔ آپ کے گناہ کے لیے تو نبی کریم کا استغفار کافی تھا۔ ملا بیٹا واللہ برابر مجھے میری توبیخ کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں لوٹوں اور اپنی بات کی خود تکذیب کر دوں۔ پھر میں نے ان سے کہا کیا یہ میرے ساتھ کسی اور کے ساتھ بھی آیا ہے معاملہ؟ تو کہا ہاں رجلانے، دو آدمی، انہوں نے آپ ہی کی طرح بات کہی تھی، تو ان سے ویسے ہی کہا گیا جو آپ سے کہا گیا۔ تو میں نے کہا کون ہے وہ؟ تو قالوا مرارۃ بن ربیع العمری وہلال ابن امیہ واقفی، یہ جملہ بیٹا آگے گزرا ہے۔ فذکروا لی رجلین صالحین، ملا بیٹا قد شہد بدرا فیما اسوہ، ان کا قول میرے لیے نمونہ بنا۔ تو جب میں چلا گیا، جب ان کا معاملہ مجھ سے ذکر کیا، اور حضور نے مسلمانوں کو ہم تین کے کلام سے روک دیا تھا، اور جو پیچھے رہے تھے ان میں سے ہم صرف تین سے کلام سے روکا تھا، باقیوں سے کوئی بائیکاٹ نہیں تھا۔ فجتنبنا الناس، فجتنبنا نہیں ہے، فجتنبنا الناس، تو لوگ ہم سے کنا رکش ہو گئے اور ہمارے لیے بالکل بدل گئے، یہاں تک کہ میں اپنے نفس میں اپنے دل میں اس زمین میرے لیے اجنبی ہو گئی، تو میں سمجھتا تھا کہ یہ وہ زمین نہیں ہے جو میں پہچانتا تھا۔ ہم اسی پر 50 دن رہے، لیکن میرے دونوں ساتھی فاستکانا، وہ دونوں بالکل مطلب ٹوٹ گئے اور اپنے گھروں میں بیٹھ گئے روتے رہتے، لیکن میں تو لوگوں میں مضبوط اور طاقتور تھا۔ میں نکلتا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں حاضر ہوتا، بازاروں میں چکر لگاتا اور مجھ سے کوئی بات چیت نہ کرتا۔ میں نبی کریم کے پاس آتا اور حضور اپنی مجلس میں نماز کے بعد بیٹھے ہوتے، تو میں سلام کرتا اور اپنے دل میں کہتا کہ حضور نے سلام کا جواب دینے کے لیے اپنے لب مبارک کو جنبش دی ہے کہ نہیں۔ ترجمہ دیتے رہنا بیٹا۔ پھر میں حضور کے قریب نماز پڑھتا، پھر میں نظر چرا کے حضور کو دیکھتا، تو جب میں اپنی نماز میں آتا تو حضور میری طرف توجہ کرتے، اور جب میں حضور کی طرف توجہ کرتا تو آرزا انی، حضور مجھ سے اعراض کرتے، یہاں تک کہ جب مجھ پر لوگوں کی
بے رخی جو ہے یہ لمبی ہو گئی تو میں چلا، یہاں تک کہ ابو قتادہ کی باغ کی دیوار پر چڑھ گیا، اور وہ میرے چچا کے بیٹے تھے، وہ احب الناس الیہ، اور لوگوں میں مجھے، تو میں نے ان کو سلام کیا، واللہ انہوں نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا، تو میں نے کہا ابو قتادہ انشدک باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر معلوم کرتا ہوں کہ تم نہیں جانتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، فسکتا، پھر میں نے بات لٹائی، پھر میں نے ان کو قسم دی اور پھر خاموش رہے، پھر میں نے لٹائی، تو تیسری مرتبہ انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، ارے ملا، تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں واپس ہوا، یہاں تک کہ میں دیوار پر چڑھا۔ اسی درمیان کہ میں بازار میں چل رہا تھا کہ اہل شام کے کاشتکاروں میں سے ایک کاشتکار جو غلہ لے کر مدینہ بیچنے کے لیے آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا من یدل علی کعب بن مالک، تو لوگ اسے اشارہ کرنے لگے، یہاں تک کہ میرے پاس آیا اور مجھے غسان کے بادشاہ کا خط دیا، اس میں لکھا تھا اما بعد، ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ کے صاحب نے آپ پر ظلم کیا ہے اور آپ کے لیے اللہ نے رسوائی اور ضائع ہونے کا گھر نہیں بنایا، فالحق بنا، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم نواسی کا آپ کی غمخواری کریں گے۔ تو جب میں نے پڑھا تو میں نے کہا یہ بھی آزمائش ہے، تو میں نے تنور کا ارادہ کیا، فسجرتہ بہا، تو میں نے اس خط کو آگ میں ڈال دیا، یہاں تک کہ 40 دن گزر گئے، 50 میں سے 40، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک قاصد، وہ قاصد کون تھے؟ خزیمہ بن ثابت، وہ آئے اور انہوں نے کہا سرکار نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ، تو میں نے کہا طلقوها ام ماذا افعل، طلاق دوں یا کیا کروں؟ تو کہا نہیں بلکہ ان سے الگ ہو جاؤ، ان کے قریب مت جانا۔ میرے ساتھیوں کی طرف بھی وہی کہلوایا جو میرے پاس کہلوایا تھا، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا الحقی بعلیک، اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ، فتکون عند انہی کے پاس رہو یہاں تک کہ اللہ اس معاملے میں کوئی حکم فرمائے۔ کعب کہتے ہیں کہ بلال ابن امیہ کی بیوی آئیں سرکار کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ، ہلال ابن امیہ بوڑھے آدمی ہیں، ان کا خادم نہیں ہے، تو کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں ان کی خدمت کروں؟ تو فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں، ولکن لا یقربک، لیکن تمہارے قریب نہ آئے۔ تو کہا یا رسول اللہ، جب سے برابر روئی رہے ہیں، جب سے ان کا یہ معاملہ ہوا اس سے آج تک برابر روتے رہتے ہیں، ان میں تو کوئی حرکت ہی نہیں ہے۔ تو مجھ سے میرے بعض گھر والوں نے کہا کاش آپ بھی اپنی بیوی کے بارے میں اجازت لے لیتے، جیسے کہ ہلال ابن امیہ کی بیوی نے اجازت لی ہے کہ آپ کی خدمت کریں۔ تو میں نے کہا واللہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت نہیں لوں گا، نہ جانے حضور کیا کہہ دیں جب میں اجازت لوں، اور میں تو مضبوط آدمی ہوں۔ اب بیٹا یہ معاملہ رہا کہ جب پابندی تھی تو ان سے کس نے کہہ دیا کہ آپ بھی اجازت لے لو؟ تو اس کے بیٹا 3-4 جواب ہے۔ کہنے والا کوئی گھر کی عورت تھی یا گھر کا خادم تھا، 2 یا کہا تھا اشارے سے، قول بنا تھا، اشارہ منع نہیں تھا۔ ضیاء الحق کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کچھ کہوے کچھ پتہ نہیں چلا کیا ہو رہا ہے، کیوں؟ اشارے سے کہا، کیا کہا؟ اور کیا ہوگا؟ 3 جواب، پہلے تو جواب کیا جاؤ نا، چوتھا جواب وہی کام کر جائے گا، کہنے والا کوئی منافق تھا۔ کئی جواب، 4 یاد رکھنا چاہیے تھا فرماتے ہیں۔ اور میں نوجوان آدمی ہوں تو میں اسی پر رات رہتے، یہاں تک کہ ہماری 50 راتیں پوری ہو گئیں اس وقت سے جب سے حضور نے ہم سے کلام سے منع کیا تھا۔ تو جب میں نے 50ویں رات کی صبح کو فجر کی نماز پڑھی اور میں اپنے کمروں میں سے کمرے کی چھت پر تھا، میں اسی حال پر بیٹھا تھا جو اللہ نے ذکر کیا، قد ضاقت علیہم الارض بما رحبت، تو میں نے ایک چیخنے والے کی آواز کو سنا، اوفا جو چڑھ گیا تھا، اور فعل ماضی اوفا چڑھ گیا تھا، علی جبل صلا پہاڑ پر، بلند آواز سے کہہ رہا تھا یا کعب ابن مالک ابشر، تو میں سجدے میں گر گیا، اللہ اکبر کبیرہ، اور میں نے پہچان لیا کوئی نہ کوئی اب آرام دہ خبر آ گئی، اور نبی کریم نے ہماری توبہ کے قبول ہونے کی خبر دے دی تھی نماز فجر پڑھانے کے بعد۔ تو لوگ مجھے بشارت دینے کے لیے آئے
اور میرے دونوں ساتھیوں کی طرف بھی خوشخبری دینے والے گئے، اور ایک صاحب میری طرف گھوڑے پر سوار ہو کر کے آئے۔ وہ کون تھے؟ زبیر ابن عوام۔ اور قبیلہ اسلم کا ایک آدمی توڑ کر کے آیا اور پہاڑ پر چڑھ گیا، تو آواز گھوڑے سے زیادہ تیز تھی، وہ میرے پاس آواز پہلے آئی۔ تو جب میرے پاس وہ آیا جس کی میں نے آواز کو سنا تھا، حمزہ ابن عمرو اسلمی، مجھے بشارت دینے کے لیے، تو میں نے اس کو اپنے دونوں کپڑے دے دیے۔ ملا اس کی اس خوشخبری سنانے کی وجہ سے جو اس نے مجھے خوشخبری سنائی تھی۔ واللہ میں اس دن ان 2 کپڑوں کے علاوہ کسی اور کپڑے کا مالک نہیں تھا، تو میں نے 2 کپڑے ادھار لیے۔ اس سے معلوم ہے کہ ادھار لینا جائز ہے۔ تو میں نے دونوں کپڑوں کو پہنا اور میں نبی کریم کی طرف پہنچ گیا، تو لوگ مجھے جماعت در جماعت ملتے، یہنئونی بالتوبہ، قبول توبہ کی مبارکباد دیتے، کہتے لتانی کا توبۃ اللہ علیہ کا، تمہیں مبارک ہو اللہ کا تمہارا توبہ قبول کرنا۔ کعب کہتے ہیں مسجد میں داخل ہوا تو نبی کریم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ارد گرد لوگ تھے، تو میری طرف طلحہ ابن عبید اللہ دوڑ کر کے آئے، یہاں تک کہ میں اس سے مصافحہ کیا، مجھے مبارکباد دی۔ واللہ ان کے علاوہ مہاجرین میں سے کوئی مرد بھی کھڑا نہیں ہوا، اور میں ان کی اس عادت کو، طلحہ کی عادت کو کبھی نہیں بولتا۔ کعب کہتے ہیں جب میں نے سرکار کو سلام کیا تو حضور نے فرمایا، جبکہ حضور کا چہرہ مارے خوشی کے چمک رہا تھا، کیا کہا تھا حضور نے؟ ابشر، مبارک ہو، خوشخبری مناؤ اس سب سے بہتر دن کی، جو سب سے بہتر دن ہے ان دنوں میں جب سے تمہاری والدہ نے تم کو جنا ہے۔ اور یوم اسلام کی بات ابھی آپ کو میں نے بتا دی، تو میں نے کہا رسول اللہ یہ قبول توبہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ اللہ اکبر کبیرہ، بیٹا یہ جو ابھی دیکھو آپ کی طرف سے ہے کہ اللہ کی طرف سے؟ دونوں کا درجہ برابر ہے۔ تو میں نے کہا، تو حضور نے فرمایا کہ کیا بل من عند اللہ، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور حضور اذا سر، جب حضور خوش ہوتے، استنارا وجہ، تو آپ کا چہرہ دمک جاتا گویا کہ ٹکڑا ہے چاند کا، اور ہم اسی سے پہچانتے تھے کہ حضور راضی ہیں یا ناراض ہیں۔ جب میں حضور کے سامنے بیٹھا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ میری توبہ میں سے یہ بھی ہے کہ اپنا مال کو صدقہ کر دوں اللہ اس کے رسول کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، امسک علیک بعض مالک، اپنا کچھ مال روک لو، وہ روک رہا تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو میں نے کہا کہ حضور میں اپنا وہ حصہ روکتا ہوں جو خیبر میں ہے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ بے شک اللہ نے مجھے نجات دی ہے سچ کی وجہ سے، اور میری توبہ یہ بھی ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا تب تک کبھی جھوٹ، ارے بولو یہ بھی میری توبہ ہے کیا؟ فواللہ، تو خدا کی قسم میں مسلمانوں میں سے کسی کو نہیں جانتا کہ اللہ نے سچی بات میں ہے نا، ارے ملا آزمایا ہو۔ جب سے میں نے حضور سے ذکر کیا تب سے لے کر آج تک، اس سے بہتر جو مجھے آزمایا، کہ جب سے میں نے حضور سے وعدہ کیا تب سے لے کر آج کے دن تک، کون سا دن؟ جس دن کی یہ واقعہ بیان کیا، آج کے دن تک کبھی میں جھوٹ نہیں بولا۔ ارے ملا بیٹا، ولا وما تعمدت، اور میں نے کبھی قصد نہیں کیا۔ آج اس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کے کہنے کے دن سے لے کر آج تک کبھی میں نے تعمد تو کذبہ، مفعول ہے یہ، میں نے ارادہ نہیں کیا جھوٹ بولنے کا آج تک۔ اب زندگی جو بچی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے محفوظ رکھے گا آئندہ بھی۔ بیٹا ترجمہ سنتے رہنا۔ اللہ نے رسول اللہ پر نازل کیا، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین سے لے کر وکونوا مع الصادقین تک۔ خدا کی قسم اللہ رب العزت نے مجھ پر اس سے بڑی کوئی نعمت عطا نہیں فرمائی، بعد اس کے کہ میں نے اسلام قبول کیا، اس سے زیادہ نعمت عطا نہیں فرمائی جو میرے نزدیک عظیم تر ہو۔ کس سے؟ اس سے کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سچ بولا۔ سچ بولنا یہ عظیم نعمت ہے نا، کہ ورنہ اگر میں جھوٹ بولتا تو فَآلِکَ، بولو میں بھی ہلاک ہو جاتا، جیسے وہ ہلاک ہو گئے جنہوں نے جھوٹ بولا۔ اللہ نے ان کے لیے جنہوں نے جھوٹ بولا تھا جب وہی نازل کی تو سب سے خراب اور سب سے ان کے حق میں بہت ہے نا
بہت شر بات کہی جو کسی کے لیے کہی جا سکتی ہے. اللہ نے فرمایا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِتَرْضُوا فَإِنْ تَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. ارے ملا بیٹا، کعب کہتی ہیں کہ کننا نخلفنا ایو ثلاثہ ان امر اولئک الذین قبل منہم. ارے وہی بات کہ ہم کو پیچھے کر دیا گیا تھا ہمارے معاملے کو ان لوگوں کے معاملے سے کہ جن کی بات نبی کریم نے قبول کر لی تھی جبکہ انہوں نے قسم کھائی تھی. فبایعہم، حضور نے ان سے بیعت لی تھی، ان کے لیے استغفار کیا تھا. وارجع رسول اللہ امرنا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے معاملے کو مؤخر کر دیا تھا یہاں تک کہ اللہ رب العزت اس معاملے میں فیصلہ فرمائے. تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا. تو خلفوا سے مراد ارے خلفوا سے مراد ہاں لیس الذی ذکر اللہ مما خلفنا للغصب. دیکھ رہے ہو یہ وہ نہیں ہے جو اللہ نے ذکر کیا، یہ ہمارا غصبے سے پیچھے رہنا نہیں ہے. یہ خلفوا انما والتخلیف ایانا، بولو یہ ہمارے معاملے کو آپ کا پیچھے کر دینا. وارجاء امرنا، اور ہمارے معاملے کو مؤخر کرنا ان کے معاملے سے جنہوں نے حضور سے قسم کھا لی تھی اور حضور کی بارگاہ میں عذر پیش کیا تھا اور حضور نے ان کا عذر قبول کیا تھا. بات سمجھ گئے بیٹا؟ پورا آ کے پورا سمجھ گئے؟ بابو اب بیٹا یہاں سے تھوڑا سا